وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين الذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، معزز مسلمانان گرامی، محترم سامعین و سامعات، الحمدللہ سننا سرکل کے زیر تمام ماہانہ سلسلہ ہمارے اکابر کے سلسلے میں آج کی نشست میں میری حاضری ہوئی ہے، اور اسی سلسلہ کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے، اسی سلسلہ کو آگے لیے چلتے ہوئے، جس میں تابعین رحمہ اللہ کرام کے سلسلہ سمانے اور حالات زندگی وہ آپ کے سامنے پیش کرنے شروع کیا گیا ہے۔ آج الحمدللہ اس میں ایک اور نامور تابعی کے حالات، واقعات، چیزیں منتخب سلیکٹڈ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اصل بات یہ قابل اور رہے کہ بیان کرنے کا مقصد اور ان تمام پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ انسان کیسے عملی طور پر اس پر کاربند ہو جائے اور اس نیت سے سنے کہ وہ مبارک نفوس اور ہستیاں جس دنیا سے پردہ فرما گئیں، ان کی زندگی میں ایسی کیا خوبیاں تھیں جس کی بنا پر اللہ نے ان کو چنا اور ان کو یہ اللہ نے فضائل و مناقب عطا فرمائے۔ عملی طور پر ہم اس کی سننے کے ساتھ عملی کوشش رسائی کریں کہ ہم بھی ان کی خوبیوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ آج کی نشست میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں اور اپنے زمانے کے اندر سید التابعین کے لقب سے مشہور تھے۔ ان کے تعارف کی اگر بات کی جائے تو ان کا جو پورا نام تھا حضرت عبداللہ بن توب الخولانی الدرانی، اور آپ کی کنیت ابو مسلم تھی، اور آپ کا جو علاقہ تھا وہ یمن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہوئے، اور جب یمن میں اسلام کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر پائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مدینہ طیبہ میں سینکڑوں صحابہ کرام سے شرف ملاقات ہوئی اور ان سے فیض حاصل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوہ میں بنفس نفیس
شریک ہوئے وہ غزوہ تبوک تھا جو تقریباً 9 ہجری میں پیش آیا۔ یہ غزوہ بہت ہی سخت حالات میں پیش آیا تھا، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آخری دنوں کا یہ غزوہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور چند ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے پیش آیا تھا، اور مدینہ منورہ میں بھی اس کے متعلق لوگوں میں شہرت تھی ان کے حالات واقعات کے متعلق۔ لیکن ملک یمن میں کچھ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے، اور انہی لوگوں کے اندر کچھ منافقت رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ ان کا جو سردار تھا اسود انسی تھا، وہ بہت ہی شریر اور خبیث صفت انسان تھا، اور یہ صرف طاقت قوت نہیں بلکہ مال و دولت اور زبان کا غلط استعمال، جادوگری، فتنہ پروری، یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت ناساز ہوئی اور وہی طبیعت حالت نزا کی طرف بڑھی، تو اس کے باطل نفس نے اس کو اس چیز پر تیار کیا کہ وہ جلد اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کوئی اور امیر یا سردار بن جائے، کوئی بڑا جانشین بن جائے، تو تم اس سے فائدہ اٹھا لو۔ تو اس نے اعلان کر دیا کہ جو ہے اللہ معاف کرے کہ مکہ المکرمہ کا جانشین نبی میں ہوں، اور الیاس باللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ جو آدمی مجھ پر ایمان لائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو انکار کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب یہ اس کا اعلان کرنا ہی تھا کہ جو اس کے معتقدین تھے اور اس کے جو قریبی تھے، وہ اس کو پھیرانے کے لیے تیار ہو گئے، لوگوں کے اندر مختلف طرح کی باتیں کہنے لگ گئے کہ اس میں صبح و شام وہی کا نزول ہوتا ہے، اور طرح طرح کی باتیں۔ اور اس کی بھی کچھ عادات اسی طرح کی تھیں کہ یہ لوگوں سے دوسرے لوگوں کے حالات معلوم کر لیتا، اور بعد میں جو ہے نا ان کو یہ ظاہر کرتا کہ یہ مجھے جو ہے الیاس باللہ غیب سے معلوم ہوا ہے۔ ان کی مشکلات میں، مشکل حالات کے اندر ان کی مدد کرتا، اور ان کو دھوکہ دہی سے اس طرح سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب اس کا جو یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ تھا اور اس کے جو پیروکار تھے، اس طرح کا سلسلہ یہ بڑھنے لگا، تو اس کی اس جھوٹی نبوت کا انکار اور مخالفت کرنے میں اور انکار کرنے میں سب سے بڑھ کر جو پیش تھے وہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، کیونکہ آپ ہی کی کوششوں محنتوں سے بہت سے لوگ وہ تھے جو اسلام میں واپس آ رہے تھے۔ آپ جو ہے حق کو پھیلانے کے اندر بہت ہی مضبوط ارادوں کے مالک تھے، اور ہر قسم کے خطرات سے بے نیاز ہو کر کام کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو نے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو پھیلانے کے لیے وقف کر دیا تھا، اور آپ ان کے لوگ مسلمان ان کی بہت سی خوبیوں سے، صفات سے واقف تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ استقامت اور ہمت کا پہاڑ ہیں، اور اسی طرح تزکیہ اصلاح نفس کے اندر اور مستجاب الدعوات مشہور ہیں۔ اب جب اسود انسی اس جھوٹے انسان کو، اس جھوٹے کذاب نبی کے دعویٰ کرنے والے کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی میری مخالفت کر رہی ہے، تو اس کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ اب میرا جو یہ مقصد ہے نبوت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کا، لحاظ بلا جھوٹی، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جب اس کو پتہ لگا کہ ابو مسلم خولانی میرے مقابلے میں آ گئے ہیں اور میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں، تو میں اس کی وجہ سے ناکام ہوں۔
تو انہوں نے اپنے وزیر و مشیروں سے اور اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کیا کہ کس طرح سے حضرت ابو مسلم خولانی سے نمٹا جائے۔ بعض نے مشورہ دیا ان کو قتل کر دیا جائے، بعض نے کہا شہر سے نکال دیا جائے، بعض نے کہا سزائیں دی جائیں۔ تو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو آگ میں دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے اور وہاں پر جو ہے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ تو اس کو یہ رائے بڑی پسند آئی اور اس نے جو ہے گاؤں وہاں پر آبادی میں لوگوں میں رعایا میں اعلان کروا دیا کہ سب لوگ وہ مسلم کا انجام دیکھنے آ جائیں، یقیناً وہ میری نبوت کو مان لیں۔ اب جب آگ تیار ہو گئی، اس کے شعلے بھڑکنے لگے اور وہ اپنے حشم و ختم اور اپنے جو ہے لوگوں کے ساتھ تختے پر آ کر بیٹھ گیا اور وہ مسلم رحم اللہ کو بلایا گیا اور ان کو ان زنجیروں کے اندر جکڑا گیا تھا۔ جب آپ کو ان کے قریب وہ پہنچ گئے تو اس نے متکبرانہ انداز میں ان پہ نظر ڈالی اور وہ جو آگ کی طرف دیکھا جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، تو اس نے آگے بات بڑھانے سے پہلے حضرت ابو مسلم خولانی سے سوالات کرنا چاہے، بحث مباحثہ کرنا چاہا، ان سے سوال کیا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ ابو مسلم خولانی نے فرمایا جی ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ اچھا، پھر پوچھے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مسلم خولانی نے فرمایا میرے کانوں میں کچھ میل ہے، تیری بات میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو دیکھتی ہوئی آگ میں ڈال دوں گا۔ تو ابو مسلم خولانی نے فرمایا کہ اگر تو نے ایسا کیا تو میں آخرت کی اس آگ سے محفوظ ہو جاؤں گا جس کا ایندھن میں انسان اور پتھر ہیں اور جس پر طاقت اور سخت دل فرشتے مقرر اللہ نے کیے ہیں، جو اللہ کے حکم سے ذرا سی بھی کوتاہی یا غفلت نہیں برتتے، وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جن کا حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ تو اس کے بعد وہ ان کے اس جواب میں وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو مولا دے دیتا لیکن آپ نے جلدی بازی میں اپنی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہے، کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ تو وہ مسلم خوران نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میرے کانوں میں کچھ میل ہے، میں آپ کی بات نہیں سمجھتا۔ اب وہ پاگل ہو چکا تھا اور وہ اس چیز کا حکم اور آرڈر صادر کرنے والا تھا کہ حضرت ابو مسلم خولانی کو جلد از جلد آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو اس دوران واقعہ یہ پیش آیا کہ اچانک اس کا ایک بزرگ دوست مجمع سے چیڑتا ہوا پاگل آ گیا اور آ کے یہ کہنے لگا کہ اس وطن سے تم جانتے ہو کہ ملک میں مسلم خولانی ایک پاکیزہ خصلت مستدابات ہے، اگر انہوں نے آگ میں رب کو پکارا اور یقیناً اس کی آگ ضرور قبول ہوگی تو وہ آگ سے صحیح سالم باہر آ جائے۔ تو تمہارا جو یہ بنایا ہوا کھیل ہے نا، جھوٹے نبی ہونے کا دعوے کا اور لوگوں کو اپنی طرف قائل اور مائل کرنے کا اور ان کو مختلف طرح طرح کی جھوٹے قصے کہانیاں سنانے کا، یہ سارا بند ہو جائے گا اور لوگ تمہارا انکار کر دیں گے، اور اگر وہ آگ میں مر بھی گئے تو شہید ہوں گے۔ تو لیکن جو ہے ہوا یہ کہ شیطان نے اس کو موقع نہیں دیا، اس کے اس غرور اور تکبر پر اور اس رویے پر آخر اس نے یہ کام کر گزرا کہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو آگ کے حوالے کر دیا، آگ میں ڈال دیا۔ لیکن جو ہے ابھی وہاں سے یہ اٹھا بھی نہیں تھا کہ جب ابو مسلم خولانی آگ سے ایسے صحیح سالم باہر آ گئے تو جیسے وہ کسی باغ یا دیار سے باہر آ گئے۔ تو دل و دماغ کا یہ منظر دیکھ کر وہاں کے لوگ بھی بہت متاثر ہوئے اور سجدے میں گر گئے، اور جو اس کا شیطانی لشکر تھا وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی اس کے بعد وہاں سے سیدھے مدینہ طیبہ پہنچے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں خیرہ کر سکیں۔ لیکن پہنچنے میں ان کو چونکہ سفر بھی لمبا طے کرنا پڑا اور مدینے میں یہ پہنچے تو وہاں کے ابھی رستہ باقی تھا کہ وہاں خواہ نے اطلاع دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انتقال فرما گئے ہیں، اور حضرت صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت خلیفہ ہیں۔ آپ نے اللہ پڑھا اور پھر
چلتے پھرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی بولنے کی طاقت جو ہے وہ جواب دے بیٹھی۔ کئی دن تو اسی طرح پڑے رہے، تو جب طبیعت سنبھل گئی تو کچھ ارادہ کیا، اور مدینہ طیبہ میں ایسے وقت پہنچے ہیں کہ حضرت غسلی کی خلافت پوری ہو چکی ہے اور نظام خلافت جاری و ساری ہے۔ شیخ مسلم خولانی نے مسجد نبوی کے باہر اپنی اونٹنی کھڑی کی اور مسجد نبوی میں چلے گئے۔ اس دوران انہوں نے وہاں پر 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی، پھر آپ اسلام کے روزے پر آئے اور وہاں پر سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر دیر تک روئے اور فجر نماز کا وقت آ گیا تو نماز ادا کی۔ پھر مسجد شریف میں ایک طرف کنویں میں نماز پڑھتے رہے۔ تو ہوا یہ کہ سیدنا عمر ابن خطاب خلیفہ ثانی وہ مسجد میں تشریف لائے، تو آپ کی جو نظر جو ہے وہ ہاں، تو سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت پوری ہو چکی تھی۔ تو ہوا یہ کہ حضرت عمر آئے ماں مسجد میں، تو انہوں نے اس مسافر کو دیکھا کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جو کسی سفر سے یہاں پر آیا ہے، اور انہوں نے ان سے ایک اندازہ لگا لیا اور ان سے سوال کیا کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں اور کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں یمن کا باشندہ ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے میں چلا تھا اپنے گھر سے، لیکن رستے میں مجھے اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ سلام کر کے آپ کو چلا جاؤں گا۔ لیکن سیدنا اب عمر فاروق کی جو نگاہیں عمیق تھی اور دور رس نگاہیں تھیں، انہوں نے کچھ اندازہ لگا ہی لیا تھا۔ انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس جھوٹے نبی نے جو جس مسلمان کو آنکھ میں جھونک دیا تھا اس کا انجام کیا ہوا؟ کیونکہ وہ حضرت اسود انیسی کا جو یہ واقعہ تھا آگ میں ڈالنے والا، وہ مشہور ہو چکا تھا۔ تو اس مسافر نے کہا اس مسلمان کا نام عبداللہ بن صوب ہے اور آگ نے اس پر کچھ بھی اثر نہیں کیا اور وہ آگ سے صحیح سالم باہر آ چکے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پر اور سمجھ بوجھ پر قربان جائیے، انہوں نے ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ سچ سچ بتاؤ کیا وہ شخص تم نہیں ہو؟ تو اس مسافر نے کہا الحمدللہ میں ہی وہی ہوں، اور میرا نام ابو مسلم عبداللہ بن صوب ہے، خولانی ہے۔ تو یہ سننا تھا، سیدنا عمر فاروق نے ان کو جلدی سے گلے لگا لیا اور رونے لگ گئے اور سیدنا ابوبکر صدیق کی خدمت میں لے گئے اور تعارف کرایا، اور پھر آگ کا واقعہ دوبارہ ان سے سنا۔ تو اب جب انہوں نے اپنی خواہش پر ان سے واقعہ سن لیا ابو مسلم سے سیدنا عمر فاروق نے، تو اب ان سے ایک سوال کیا کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت اس اسود انسی کا انجام کیا ہوا ہے؟ ابو مسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی اطلاع نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کو اس کے قوم کے ہاتھوں قتل کروا دیا، اور جو اس کے ماننے والے تھے ان کو جو ہے وہ شکست سے دوچار کیا ہے، اور اس کی جو پیروی کرنے والے تھے ان کو ہدایت دے دی ہے، اور وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ تو جب حضرت مسلم خولانی نے یہ سنا تو بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ کلمات پڑھ کلمات تمام تعریف صلی اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے زندگی میں ہی میری آنکھیں اس دجال کذاب کے علاقے سے ٹھنڈی کی اور یمن کے مسلمانوں کو اس کے فریق سے نجات اور انہیں دوبارہ اسلام قبول کرنے کی توفیق۔ اسی طرح سے فاروق نے بھی اللہ کا شکر کیا۔ مدینہ طیبہ کے میں قیام کے دوران آپ کو بڑی عزت ملی، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام ان کی زیارت قریب تشریف لاتے تھے، اور اکثر اوقات یہ لوگوں میں ہجوم میں گرے رہتے تھے، اور یہ خود بھی اکابر صحابہ سے استفادہ حاصل کرتے تھے کرنے کے لیے ان کے گھروں کو جایا کرتے تھے۔ جن صحابہ کرام سے ذان تلمس طے کیا ان میں سے چند نامی سیدنا حضرت عبیدہ بن جرح، حضرت ابو ذر غفاری، عبیدہ بن سامت، معاذ بن جبل، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ اور ان صحابہ کرام سے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ ساری چیزوں کو حاصل کیا اور محفوظ کر لی، اور آپ نے مسجد نبوی میں ایک مستقل درسگاہ بنا لی، اور ہر فرض نمازوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے پر حاضری دیتے تھے،
اور دیر تک درود و سلام میں مشغول رہتے تھے۔ تو یہ ان کی حاضری جو ہے ان سے ان کی ملاقات کی ایک بہت بڑی نشانی بن گئی تھی۔ رہی بات کہ دین کے دیگر جو احکام ہیں اس میں سے جہاد فی سبیل اللہ، اس کا بھی ان کو لگن اور جذبہ تھا کہ، اور ایک عرصے سے ان کے دل میں یہ جذبہ دبا ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مارکوں کے ساتھ ساتھ وہ باہر آنے لگا۔ اور جب اسلامی فوجیں فتوحات کر کے آتی تھی، ان کا بڑا دل ہوتا تھا کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ اور اس زمانے میں ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکمرانی تھی، اور یہ ان کے بہت قریب بھی ہو گئے تھے، اور ان کی مجالس میں آنا جانا حضرت امیر معاویہ کو بہت سی مشورے بھی دیا کرتے تھے۔ اچھا جی، اب آگے رہی بات کہ یہ سیدنا امیر معاویہ کی مجالس میں جایا کرتے تھے، اور بے تکلف ہو کے وہاں پر کچھ کلمات بھی کہہ دیا کرتے تھے، اور وہاں پر دائیں بائیں وہاں پر حکمران اور سلطنت کے جو یعنی افراد ہیں وہ سب موجود ہوتے تھے، لیکن ان کا یہ خیال نہیں کرتے تھے۔ اچھا، تو ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے تو سیدنا امیر معاویہ خطبہ دے رہے ہیں، تو جا کے کہا السلام علیکم یا اجیر المؤمنین، اے مسلمانوں کے مزدور، السلام علیکم۔ اب آپ کے جو آس پاس میں محافظ تھے اور آس پاس میں جو لوگ تھے، انہوں نے ان کو روکا اور ٹوک دیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ان کو میرے معاویہ کہیے۔ تو ابو مسلم نے ان کی بات توجہ نہیں کی اور وہی جملہ کہہ دیا، اور پھر جو ہے پھر دوبارہ سے تیسری بار بھی یہ کہا۔ تو جب حضرت امیر معاویہ نے بلند آواز سے جب دیکھا کہ یہ اس طرح سے لوگ ان کے اس کہنے کو ناگوار سمجھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا لوگوں، ابو مسلم خولانی کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس سے خوب واقف۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے کمالات اور اوصاف سے نوازا تھا، جو چیدہ چیدہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے آپ کی اخلاق اور آپ کی جو عادات تھی اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صاحب حضرت عثمان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کی مسجد میں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک موٹا سا کوڑا لٹکا ہے وہ، تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، فرمانے لگے کہ یہ میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ میں جانوروں کا سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ نماز میں جب میں قیام اور قرات میں تھک جاتا ہوں تو اپنے پیروں پر سے ضرب لگاتا ہوں تاکہ اس سے غفلت دور ہو جائے۔ اسی طرح حضرت شرحبیل بن عمر کہتے ہیں کہ باہر سے مدینہ کے باہر سے دو لوگ حضرت مسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔ اس وقت حضرت مسلم نماز میں مشغول تھے، یہ دونوں مسافر انتظار میں بیٹھے، ایک ان کی نمازوں کو شمار کرتا رہا، تو کہتے ہیں کہ 300 رکعتیں ادا کر کے وہ دونوں یعنی ان لوگوں سے متوجہ ہوئے اور ان سے بات چیت کر خیریت دریافت۔ اور حضرت مسلم خولانی بڑے عبادت گزار اور ایمان بالغیب کے اندر بہت زیادہ کمال اور روح رکھنے والے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اگر جنت و جہنم کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ بھی لوں تو میرے علم اور یقین میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب سے میں اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہوں گویا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کا جیسے کہ ان کو بڑا ذوق اور شوق تھا، اور جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ کافر نکل رہا ہے تو فوراً اس میں شریک ہو جاتے۔ اور عجیب بات یہ کہ یہ سفر جہاد کے اندر دن کے اندر کس طرح سے رستے تھے دشوار گزار، اور کس طرح سے حالات بھوک پیاس کو برداشت کرنا، وہاں پر یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جہاد کے سفر میں کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے اس کا یہ جواب دیا کہ جب لڑائی کا وقت آتا ہے تو میں میدان میں افطار کر لیتا ہوں۔ فرمایا کہ حقیقت ہے کہ لڑائی کے جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ موٹے اور بھاری بدن کے ہوتے ہیں، ان میں اتنی تیزی اور پھرتی نہیں ہوتی، جبکہ ہلکے بدن ہوں تو ان کے اندر چستی تیز ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاد کے سفر میں ہلکا پھلکا رہوں، اس لیے میں روزے رکھا۔ آپ رحم اللہ کی کرامات اور دعائیں بڑی مشہور تھیں، کیونکہ آپ مستجاب الدعوات انسان تھے،
اور اللہ والوں میں بہت سے کثرت سے ایسے گزرے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی، رد نہیں کی جاتی تھی اللہ کے ہاں۔ ان میں سے ایک حضرت ابو مسلم خورانی بھی ہیں، اور صرف دعائیں قبولیت ہی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی کرامات کا بھی ان سے ظہور ہوا۔ ان میں سے یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جو کرامت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر ظاہر ہوتی ہے، اور کرامت اللہ کے اس فعل کو کہا جاتا ہے جو ظاہر پوشیدہ طور پر کسی پسندیدہ بندے کے ہاتھوں پر ظاہر کر دیا جاتا ہو۔ یہ عمل حقیقت رب العالمین کا ہوتا ہے، اس میں بندے کا دخل بھی نہیں ہوتا ہے۔ ان کی کرامت میں سے یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک محمد بن زیاد البانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک شہر کے فتح کے لیے روم میں موجود تھے، تو رستے میں ایک بہت بڑا دریا آ گیا اور فوج کا ساز و سامان ہے، سب کچھ ہے۔ ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم یہ دریا جو ہے کیسے اس کو پار کریں، اور حضرت ابو مسلم خولانی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا، آگے بڑھے، فرمایا کہ فوج سے کہ اللہ کا نام لو اور اپنے گھوڑے دریا میں داخل کر دو۔ پھر خود اپنا گھوڑا دریا میں داخل کیا، گھوڑا سطح پر چلنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر ساری فوج نے بھی گھوڑے داخل کر دیے، اور گہرے دریا میں گھوڑے ایسے چل رہے تھے جیسا کہ وہ ہموار زمین پر دوڑ رہے ہوں، اور آن فان دریا دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ جب سارے لوگ پار چلے گئے تو مسلم خلانی نے اعلان کیا کہ کسی کا کوئی سارا سامان تو نہیں رہ گیا، کوئی چیز کسی کی رہ گئی۔ ایک آدمی کہنے کا کہ میرا جو ترکش تھا وہ یہاں گر گیا۔ تو آپ نے جو ہے اس کو لیا اور جو ہے وہاں پر اس کو ڈھونڈ کر اس کے حوالے کرتی۔ اسی طرح حضرت بلال بن کعب فرماتے ہیں کہ کچھ بچے ایک جگہ جنگل میں ہرن کا شکار کر رہے تھے، لیکن جو ہرن تھا وہ ان کے قبضے میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی وہاں سے گزرے اور بچوں نے ان سے کہا کہ آپ ہماری دعا کریں کہ یہ ہرن ہمیں مل جائے۔ تو حضرت ابو مسلم نے اس وقت ہاتھ اٹھائے، کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہرن ان کے ہاتھ میں آ گیا بچوں کے۔ اسی طرح محمد بن زیاد نقل فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے پڑوسن عورت کو پریشان کر رکھا تھا اور اس کو کسی طرح چین بھی نہیں لینے دیتی۔ اسی طرح مظلوم عورت مسلم خاندان سے اس نے شکایت کر دی اور دعا کی درخواست کر دی کہ یہ جو میری پڑوسن ہے مجھے بڑا تکلیف پہنچاتی ہے، میں اس کے اس رویے سے بہت زیادہ تنگ ہوں، تو میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوسری خاتون کے لیے دعا کی، اور جس کے شر کی وجہ سے یہ ان کی جو پڑوسن تھی وہ پریشان تھی۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی نے جب دعا کی تو فرماتے ہیں کہ وہ عورت جب سو کر اٹھی تھی تو وہ بینائی سے محروم ہو چکی تھی اور اس کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ تو وہ روتی ہوئی جب مسلم کے پاس آئی، کہنے لگی کہ علی کو روتی ہوئی اور اعتراف کر لیا اور کہنے لگی کہ وہ آئندہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنے پڑوسی کو پریشان نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کی دعا کی وجہ سے اس کی جو آنکھیں تھیں وہ بینائی سے خالی ہو گئی اور جو ہے نابینا ہو چکی۔ تو اب جو ہے اس نے آ کے اپنا عذر پیش کیا اور گر گڑائی۔ تو سب مسلم خورانی نے اللہ کے حضور میں یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ عورت اپنے توبہ میں سچی ہے تو آپ اس کو خوب جانتے ہیں، یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے اس کو بنائی عطا فرما دیں، اور یہ تو جناب یہ آپ کی جناب میں توبہ کر رہی۔ فرماتے ہیں کہ جب مسلم خورانی کی دعا بھی ختم بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ عورت کی بینائی واپس لوٹ آئی اور وہ سجدہ شکر میں گر کر رو پڑی۔ تو آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی، اور ہر عام خاص ہر کسی کی زبان پر یہ بات تھی کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، کہ ایسے شخص ہیں جس کی دعائیں اللہ کے یہاں رد نہیں کی جاتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جو ہے یہ اللہ کی یاد میں خود بھی مشغول رہتے تھے، بازاروں میں ہر جگہ پر اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ ان کا یہ بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے شکایت کی
کہ ہمارے گھر میں آٹا وغیرہ نہیں ہے. پوچھا گیا کیا تمہارے پاس درہم ہے؟ انہوں نے کہا ایک درہم ہے. جو سود کاٹنے سے حاصل ہوا ہے فرمایا جاؤ بازار سے آٹا خرید لو. تھیلی لیے بازار لے گئے. اب خریدنا ہی نہ پائے تھے کہ وہاں پر ایک فقیر نے صدا لگائی، تو اس کو دیکھ کر اس کی حالت ترس آیا اور وہ درہم اس کو دے دیا، اور خود تھیلی میں اس وجہ سے مٹی بھر لی کہ گھر میں جو ہے میں کیسے سامنا کروں گا کہ میں تو کھانے کا سامان لینے گیا تھا. بیوی نے رات کو خوشی خوشی جب تھیلی کھولی دیکھا تو اس میں گیہوں کا نفیس آٹا ہے. روٹیاں تیار کی. زبان مسلم قرآن نگار کرتے رہے تو مسلم آدھے آدھے قریب ڈرتے ڈرتے گھر میں داخل ہوئے. دیکھا کہ دسترخوان پر کھانا لگا ہوا ہے. اللہ کا نام لیا اور کھانا شروع کیا اور اللہ کے فضل پہ رونے لگ گئے، لیکن حقیقت ظاہر نہ کی. بیوی نے اس کو اس راز کو راز نہ سمجھا اور رونے کا سبب بھی نہ پوچھا، کیونکہ وہ بھی معمول ان کی گریہ زاری کو دیکھ کر دیکھا اور سنا کرتی تھی. تو اس طرح سے جو ہے ان کے واقعات چیدہ چیدہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اور مسلم قرآنی کی جو وفات ہے وہ 62 ہجری میں ہوئی. تو دعا ہے جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ سب کا سننا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا کیا کہنے والے سننے والوں کو توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ جتنے بھی آباء حضرات یا اللہ اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں محنت کر رہے ہیں تدریس کے شعبہ میں، جس سلسلے میں جڑے ہیں، یا اللہ تمام کو دین دنیا میں ترقی نصیب فرما. یا اللہ اور پڑھانے والوں کو یا اللہ منتظمین کو مزید خاص نصیب فرما. یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی توفیق مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان کافرین یا اللہ ان کافرین کے حالات زندگی کو سچے دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کا نصیب فرما. جو پریشان حال ہے تمام پریشانوں سے نجات نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں نیک سارے اولاد نصیب فرما. اولاد والوں کو یا اللہ اولاد کو والدین کا فرمانبردار بنا دیجیے. یا اللہ تمام عالم اسلام میں جتنے بھی دینی مراکز ہیں، مساجد ہیں، یا اللہ خانقاہیں ہیں، یا اللہ ریونڈ یعنی جتنے بھی تبلیغی مراکز ہیں، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما. اور یہ جو بھی اجتماع شروع ہونے والا ہے اور ہو چکا ہے، یا اللہ اس کو بھی کامیاب فرما. یا اللہ پھر عرض کرتے ہیں ہمارے تمام جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما. سنا سرکل کے یا اللہ تمام پروگرام تمام تدریسی مراحل کو یا اللہ پائے تکمیل تک پہنچا دیجیے. یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے اس کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.